اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو فضول خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ آخر فضول خرچ کس طرح ہوتا ہے، فضول خرچی کہاں کہاں ہوتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ حرام جگہ پر اپنے مال کو لگانا یا ناجائز کام میں اپنے مال کو خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ نے ایک سونے کے پہاڑ کو خرچ کر دیا تو اسراف نہیں ہے، اگر ایک درہم معصیت پر خرچ کیا تو یہ اسراف ہے۔ اب اسراف کیا ہوتا ہے؟ اپنے مال کو فضول خرچ کرنا یا اپنے مال کو بیکار ضائع کرنا، یہ اسراف کہلاتا ہے، یہ فضول خرچی کہلاتا ہے۔ اور جو فضول خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور جو آج کل کے لونڈے اپنے بالوں کو بنوا رہے ہیں، بالوں پر کلر کرا رہے ہیں، اپنے کانوں میں بندے یا گلے میں چین ڈال رہے ہیں، ہاتھوں میں بریسلیٹ یا ہاتھوں میں دھاگا باندھ رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ یہ مذہب اسلام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور آپ غور کریں کہ جو بچے اپنا مال یہودیوں کے طریقے پر لٹا رہے ہیں تو وہ بچے کس طرح کامیاب ہوئیں گے؟ اپنے بالوں کو کٹنگ کرایا تو طریقہ یہ ہے کہ اپنے بالوں کو کٹایا جائے تو سر کے بال برابر رہیں، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ معصیت کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ تو گناہ یہ ہے بال میں آپ ادھر سائڈ سے گنجے ہو جاتے ہیں، کچھ ادھر سے گنجے ہو جاتے ہیں، کچھ پیچھے سے گنجے ہو جاتے ہیں، اور اپنے بالوں کو کلر کلا لیتے ہیں، 200 اور 150 روپے اپنے بالوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اور اپنے گھروں میں 10 ہزار کے ٹیلی ویژن لانے کے بعد اس میں فلم دیکھتے ہیں، اس میں گانے سنتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اور گانوں کی ویڈیو بنانے کے بعد واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پر اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے۔ جو گناہ کے کام ہے، جو حرام اور ناجائز کام ہے وہ معصیت ہے، وہ گناہ ہے۔ اور جب بات آتی ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی، جب بات آتی ہے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، تو ہم سب غریب ہو جاتے ہیں، سب اپنے ہاتھوں کو، اپنی جیبوں کو جھاڑ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں ہم پر تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ بلکہ آپ اندازہ کریں کہ جس کا بیٹا 200 کی کٹنگ کرا سکتا ہے، جو بندہ 200 روپے اپنے بالوں پر خرچ کر سکتا ہے، تو کیا مسجد کے لیے اس کے پاس 2-2.5 ہزار روپے نہیں ہوں گے؟ کیا مسجد کے لیے اس کے پاس 1000 روپے نہیں نکلیں گے؟ لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہم جو ہے گناہوں کو مول خرید رہے ہیں اور راہ خدا میں بالکل خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ کہ ہم غریب کب ہوتے ہیں؟ غریب ہم کب ہوتے ہیں؟ تو ہم غریب جب ہوتے ہیں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ٹائم آتا ہے، جب راہ خدا میں اپنے مال کو لٹانے کا ٹائم آتا ہے تو تب ہم غریب ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم سب کام کرتے ہوتے ہیں، 10 ہزار کا موبائل بھی ہم خرید لیتے ہیں، 10-20 ہزار کی ہم ٹی وی LCD اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں، اور 200 یا 300 روپے مہینہ ہم اپنے بالوں کو رنگلا لیتے ہیں۔ رنگوانے کے بعد اپنے بالوں کو آدھا گنجا یا ادھر سے گنجا اس طرح کی کٹنگ کرا لیتے ہیں، تب ہم غریب نہیں ہوتے۔ اپنے بچے کی پیدائش پر ہزاروں روپے کے پٹاخوں میں آگ لگا دیتے ہیں، تب ہم غریب نہیں ہوتے۔ اپنے بچے کی شادی کے موقع پر ہم 10,000 روپے ناچ گانے اور DJ میں خرچ کر دیتے ہیں، تب ہم غریب نہیں ہوتے۔ لیکن غریب کب ہوتے ہیں؟ اگر مسجد کے لیے چندہ مانگ لیا جائے تو غریب ہوتے ہیں، اگر امام صاحب کے لیے چندہ مانگ لیا جائے تو غریب ہوتے ہیں۔ کہ ایک شخص وہ جو حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتا ہوگا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالا تو اس کی 40 دن کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اور 40 دن کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہم اس چیز میں بھی تمیز کریں۔ مثلا ہمارا 10 بیگھے کا گیہوں یا چاول یا گنا کھڑا ہے، ہم نے مزدوروں کو چنا، 10 مزدوروں کو چننے کے بعد ہم نے ان مزدوروں سے کہا کہ بھائی یہ گنا ہمارا 8 یا 7 بیگھے کا ہے، یا یہ گیہوں یا دھان کا کھیت ہمارا 7 بیگھے کا ہے، تو آپ نے 3 بیگھے کا جھوٹ بولا اور ان مزدوروں سے 10 بیگھے کا کام پورا لے لیا، پورا کام لے لیا، لیکن انہیں مزدوری آپ نے 7 بیگھے کی دی ہے، پورا گنا صاف کرا لیا، پورا گنا کٹا لیا، پورا گیہوں کٹوانے کے بعد، پورا دھان کٹوانے کے بعد آپ نے صاف کرا لیا، لیکن آپ نے 10 بیگھے کے کھیت کو 7 بیگھے کا بتایا، تو یہ جھوٹ بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ مثلا ایک گناہ تو جھوٹ کا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ
اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ایک گناہ تو جھوٹ کا ہو گیا، اور دوسرا گناہ کہ مزدور کا حق مارا ہے، مزدور کی مزدوری ماری ہے، مزدور کا حق مارنا یہ حرام ہے۔ کسی کا حق کھانا حق حلال نہیں ہوتا بلکہ حرام ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنی حلال کمائی میں، اپنے 7 بیگھے کے گیہوں میں، 7 بیگھے کے گنے میں مزدوروں کی مزدوری مارنے کے بعد اپنے اس ناج کو حرام کر لیا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے اپنی ذہانت سے، آپ نے اپنی عقل سے، اپنی توانائی سے، اپنے دماغ سے پیسہ بچا لیا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے پیٹوں پر ظلم کیا ہے، اپنی بیوی پر ظلم کیا ہے، اپنے اہل و عیال پر ظلم کیا ہے۔ اور یہ ایسا ظلم ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ آپ نے دھوکہ دیا ہے، آپ نے حرام مال کو کمایا ہے، تو آپ نے اپنے پیٹ میں بھی جہنم کی آگ بھری ہے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں بھی جہنم کی آگ بھری ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا ضرور خیال